درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ قیامہ کا درس چل رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں جو ہے بتایا گیا کہ عدی بن ربیعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں قیامت کب آئے گی، اس کے احوال بتائیں۔ اور یہ کہتا تھا مردود کہ میں اگر قیامت کو دیکھ بھی لوں تب بھی میں اس کا اقرار نہیں کروں گا، تصدیق نہیں کروں گا۔ اس میں پچھلی آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں ذکر کی گئیں، قیامت کے احوال ذکر کیے گئے۔ یہاں پر بھی آنے والی آیت کریمہ میں قیامت کی چند نشانیاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں، سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ پھر جس دن آنکھ چندیائے گی اور چاند گہے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، قیامت کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ آنکھ اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر، اس دن کی دہشت کو دیکھ کر چندیانے لگے گی، آنکھ چندیائے گی، دہشت زدہ ہو جائے گی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہے گا، یعنی کہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہولناکی ہوگی کہ چاند کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جب چاند گہتا ہے، چاند پر گرہن لگتا ہے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہی نشانی بتائی کہ قیامت کے دن بھی چاند گہے گا اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورج اور چاند کو جمع کرنا یہ ہے کہ اس دن جب قیامت قائم ہوگی، سورج بھی اور چاند بھی دونوں مغرب سے طلوع ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، پورب سے نکلتا ہے، مغرب میں پشچم میں جا کر کے چھپ جاتا ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ سورج اور چاند ایک ساتھ طلوع ہوں گے، مغرب سے نکلنے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا معنی اس کا مفسرین نے بیان فرمایا کہ چاند اور سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی، ماند کر دی جائے گی، ان کی روشنی میں دم نہیں ہوگا۔ وہی فرمایا گیا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج ملا دیے جائیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اے بدبخت، تو یہ کہتا کہ قیامت کے دن کو دیکھ کر کے میں ایمان نہیں لاؤں گا؟ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر، اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا، طرح طرح کے اس پر ہولناکیاں طاری ہوں گی، سورج کو گہتا دیکھے گا، سورج کی روشنی ختم ہوتا دیکھے گا، چاند کو گہتا ہوا دیکھے گا، آنکھ چندیانے لگے گی، طرح طرح کی جو ہے اللہ رب العزت کی نشانیاں اس کے سامنے رونما ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر،
इंसान कहेगा कि मैं किधर जाऊं, किधर भाग करके जाऊं। आज तो कोई ठिकाना भी नहीं है। आज तेरे लिए भागने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर तू जाकर के छिप जाए, कोई ऐसा किला नहीं जहां पर तू जाकर के मुगलक हो जाए। आज तेरे लिए कोई ऐसा पहाड़ नहीं जिसके पीछे छिपने के बाद तू अपने आप को जो है महफूज कर सके। कोई ऐसा समंदर नहीं जिसमें तू गर्क होने के बाद जो है अपने आप को महफूज कर सके। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कल्ला ला वज़र, हरगिज़ कोई पनाह नहीं है, किधर भी चला जा आखिर तुझे आना अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास ही है। और तुम मरदूद ये कहता है कि मैं क़यामत को देख भी लूं तो इनकार करूंगा और मैं उसकी तस्दीक न करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र, कि इंसान कहता है यानी कि काफिर कहते हैं कि हम कहां भाग करके जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कल्ला ला वज़र, कि हरगिज़ कोई पनाह नहीं, कहीं नहीं भाग सकते तुम। फिर आखिर पनाह क्या है, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, कि उस दिन तेरे रब ही की तरफ जाकर ठहरना है। आखिर तू किधर भाग ले, पश्चिम की तरफ चला जा, पूरब की तरफ चला जा, तू दक्षिण चला जा या उत्तर चला जा, किसी भी तरफ तू चला जा, मशरिक व मगरिब में चला जा, शिमाल व जुनूब में चला जा, तू किसी भी तरफ चला जाए, आखिर तेरी पनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास ही है। आखिर तुझको हिसाब व किताब के लिए परवरदिगार आलम के पास पेश ही होना है। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलक़ा मअज़ीरा। इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, उस दिन आदमी को उसका सब अगला पिछला जता दिया जाएगा, बल्कि आदमी खुद ही अपने हाल पर पूरी निगाह रखता होगा। और फरमाया, अगर इसके पास जितने बहाने हों सब ला डाले जब भी ना सुना जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, कि उस दिन आदमी को उसका सब अगला और पिछला जता दिया जाएगा, यानी कि दिखा दिया जाएगा कि ले ये तेरा वो किया हुआ है कि जिंदगी में तूने नेक अमाल किए थे, वो तेरे नेक अमाल हैं। ले तेरी जिंदगी में वो बदकारी है जो तू बदकारी किया करता था, ये तेरे गुनाह हैं तू जो है गुनाहों के अड्डों को जो तू जो है गर्म किया करता था, गुनाहों के अड्डों को तू आबाद किया करता था। जब तू रास्तों में निकला करता था तेरी निगाहें महफूज न रहा करती थी। तू अगर रास्ते में जाता था अपनी निगाहों को जो है जहन्नम का ईंधन बनाया करता था। जब तू निकला करता था कि दूसरे की इज्जत की, दूसरे की बेटे की इज्जत को जो है पामाल करने के बाद जो है तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील किया करता था। इंसान तू आज अपनी हर चीज तुझको दे दी जाएगी, तू खुद उसका इकरार करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उसके सामने तमाम दुनिया में किए हुए अमाल पेश करेगा कि ये गुनाह भी तूने किया था, ये अजाब के सबब का इनकार भी तूने, अजाब का मुस्तहिक इस गुनाह को करने के बाद तू हुआ था, ये खुदा की नाफरमानी तूने की थी, वालिदैन की नाफरमानी तूने की थी, वालिदैन को तकलीफ तूने पहुंचाई थी, किसी का हक तूने मारा था, उस्ताद की भी अदबी करने के बाद उसकी तजलील तूने की थी, बुतों की पूजा करने के बाद माबूद हकीकी को तूने झुटलाया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने के महबूब परवरदिगार के महबूब के इरशाद गिरामी पर अमल तूने न किया था। तूने जब तू चलता करता था तो अकड़ के चला करता था, जब तुझ पर कोई आयत करीमा पेश की जाती, तुझ पर परवरदिगार आलम की दावत पेश की जाती तो उसका इनकार कर दिया करता था। जब तुझको कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर अल्लाह तबारक तआला के महबूब का और परवरदिगार आलम का फरमान सुनाया करता था तो उसका इनकार कर दिया करता था। अगर कोई तुझको दावत दीन हक दिया करता था तो उसको इनकार कर दिया करता था, अपनी ख्वाहिशात की तकमील किया करता था। ये तमाम तेरे सामने मौजूद है। अब उस वक्त में इंसान जो है इनकार भी न कर सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, बल्कि इंसान उस पर खुद निगाह रखे हुए होगा कि हाँ हाँ जो मुझ पर तस्दीक पेश की जाती थी
جب مجھ پر کلام الہی کی آیت کریمہ پیش کی جاتی تھی میں جھٹلا دیا کرتا تھا، جو احادیث مبارکہ مجھ کو سنایا جاتی تھی تو میں انکار کر دیا کرتا تھا، جب عذاب الہی سے مجھ کو ڈرایا جایا کرتا تھا تو میں اس کو جو ہے ٹھٹا مار کر اس کی مذاق میں اڑا دیا کرتا تھا، جب مجھ کو ماں باپ کی جو ہے خدمت کرنے کی ترغیب دی جاتی تھی تو میں اس کو ایک بہانہ بنا کر جو ہے اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، انسان خود غور و فکر کر رہا ہوگا، انسان خود سوچ رہا ہوگا کہ واقعی میں نے یہ اعمال کیے تھے، واقعی میں نے یہ کام کیا تھا، اور تو کہتا ہے کہ قیامت کے دن کو میں دیکھ بھی لوں تو میں انکار کر دوں گا، مانوں گا نہیں۔ ارے تو مجھے یہ بتا، جب تیرا ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے گا کہ تو انکار کر دے گا؟ جب تیرا کان تیرے خلاف گواہی دے گا اور کہے گا کہ مجھ سے یہ بدکاری کو سنا کرتا تھا، جب تیرا ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے گا اور کہے گا کہ انہی ہاتھوں سے میرے پروردگار عالم اس نے مجھ سے بدکاری کرائی ہے، اس نے مجھ سے کسی مظلوم پر ظلم و ستم کروایا ہے، انہی ہاتھوں سے اس نے امانت میں خیانت کی ہے، جب تیرے کان جو ہے تیرے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کو سننے کے بعد ٹھٹا منایا کرتا تھا، یہ انہی کانوں سے گانے سنے کرتا تھا، یہ تیرے کان تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیرے قدم ہر وقت تیرے کام میں آیا کرتے ہیں، تیرے غلام بن کر زندگی کو بسر کر رہے ہیں، یہ قدم تیرے خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور کہیں گے اے میرے پروردگار عالم، تو نے ہم کو جو ہے اس کے تابع کیا تھا، اس کی خدمت کے لیے ہم کو بھیجا تھا، لیکن ہمارا اس نے جو ہے غلط استعمال کیا۔ یہ جب چلا کرتا تھا ہم سے جب چلا کرتا تھا تو شراب کے اڈے کی طرف چلا کرتا تھا، جب یہ چلا کرتا تھا تو یہ جو ہے زنا کے اڈے کی طرح ہم کو بڑھایا کرتا تھا، ہم لڑکھڑایا جایا کرتے تھے، ہم ٹھوکر کھایا کرتے تھے، لیکن یہ پھر سنورتا تھا، سنورنے کے بعد زنا کے اڈے پر جا کر جو ہے یہ جو ہے اپنی خواہشات میں تکمیل کیا کرتا تھا۔ ارے انسان تو کہتا ہے قیامت کو میں دیکھ بھی لوں تو انکار کر دوں گا، ارے مجھے یہ بتا کہ جب تیری آنکھ تیرے خلاف گواہی دے گی اور کہے گی کہ یہ ان آنکھوں سے بدکاری دیکھا کرتا تھا، اے میرے پروردگار عالم، میرے مجھ کو جو ہے تو نے اس کا خادم بنایا تھا، تو نے مجھ کو اس کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس نے جو ہے میری خدمت کا غلط فائدہ اٹھایا، تو نے اس کو اتنی عظیم نعمت آنکھوں جیسی نعمت عطا کی تھی کہ اس نے ان نعمتوں سے غلط فائدہ اٹھایا۔ اے میرے پروردگار عالم، تو نے اس کو زبان دی تھی، زبان تیرے خلاف گواہی دے گی لیکن تیرے حق میں زبان بند کر دی جائے گی، اور تو انسان کہتا ہے قیامت میرے سامنے قائم بھی ہو جائے تو میں انکار کر دوں گا۔ وہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَلْقَى مَعْذِيرًا، فرمایا اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے جب بھی نہ سنی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان جو ہے اپنی خطاؤں پر کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تو نے خطا کیوں کی تھی، گناہوں کے اڈوں کو عام کیوں کیا تھا، زنا کے بازاروں کو تو نے گرم کیوں کیا تھا، شراب نوشی کی جو ہے تو نے زیبائش کو کیوں بڑھایا تھا، تو انسان اگر کوئی بہانے بھی لا ڈالے، اگر کوئی ہیلے بھی کر ڈالے تو اس کی ایک نہ سنی جائے گی، اس کو ایک بھی نہ سنی جائے گی، اور آخر کار اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے وہی فرمایا، وَلَوْ أَلْقَى مَعْذِيرًا، کہ اس دن اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے جب بھی نہ سنا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کافر کو جواب دیا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں قیامت کو دیکھ بھی لوں تو جو ہے میں انکار کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چند نشانیاں بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔